بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک ایسا اعزاز ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی بدولت انسان بہت ساری کامیابیاں سمیٹتا ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور ایسی ایسی خوبیاں اپنے اندر جمع کر لیتا ہے جو اعمال کی بدولت جمع نہیں ہوتی۔ اور ادب کی وجہ سے، چاہے وہ ادب جو ہے اپنے رب جو خالق ہے اور رازق ہے اس کے انعامات کو سامنے رکھ کر اس کا ادب کرے، یا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام الانبیاء جو ہم سب کے آقا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کرے، اتباع کی صورت میں، اطاعت کی صورت میں، آپ کے جو اقوالات ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں انہیں اپنے سینے سے لگا کر ادب کرے، اور پھر اسی طرح جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، علماء، صلحاء، فقہاء، پھر اس سے پہلے صحابہ، اہل بیت کرام، ان میں سے ان کا جو ادب کرنے والا شخص ہے نا وہ بڑا عظیم انسان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ پہلا قرینہ ہے، اور یہ ایسا قرینہ ہے کہ جو نشانی اور علامت ہے اس انسان کے کامیاب و کامران ہونے کی۔ ہمارے ہاں تو خیر ادب ہی نہیں ہے، اولاد جو ہے ماں باپ سے لڑنے لگ جاتی ہے، حالانکہ ماں باپ بہت سے نے ان کا ادب نہیں کرے گا تو اور کس کا کرے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ بہن بھائیوں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، بھی ایک خون ہے تو ان سے لڑائی۔ لوگ جو ہے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ جیسے عظیم لوگ یعنی جن کی بدولت اسلام پوری دنیا میں پھیلا، ان سے بغض و عناد ہے، بے ادبی کرتے ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں جن بزرگوں کی مزارات ہیں، جو اہل اللہ ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں، نماز روزے سے جڑے ہوئے ہیں، عمل بھی کرتے تھے، واضح ہے، تہجد گزار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، یاد الہی میں ذکر کی محفلیں ان کی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ادب جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا۔ کوئی بھی بزرگ آ جائے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، خاص کر کے جو سید ہیں ان کا احترام ہے، جو علماء ہیں ان کا احترام ہے، جو وارث انبیاء ہیں ان کا ادب ہے، اور بزرگوں کا، بڑوں کا ادب، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یجل عالمین فلیس منا، فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور علماء کی تعظیم نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن حدیث میں بیان کردہ احکام ہیں ادب والے، تو جب اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو پھر کون مسلمان ہے، خاص کر کے وہ مسلمان جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تو ادب اپنائے گا تو یہ روحانی فیض آئے گا، تو اس کے باطن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ مین چیز ہے، ادب جو ہے نا یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہی تعریف جو ہے ذکر کی گئی ہے کہ ہر وہ کام جو قابل تعریف ہے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، اسے ادب کہا جاتا ہے۔ یا علماء بعض یہ کہتے ہیں کہ خوبیوں کو اپنانا اور جو بری چیزیں ہیں انہیں ترک کر دینا یہ ادب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کا بڑا ہے اس کی تعظیم کریں، اور جو آپ سے کم درجے والا ہے اس سے شفقت سے پیش آئیں، تو یہ بھی ادب ہے۔ تو الغرض بہت بڑی خوبی ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ادب کا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ماخوذ ہے مأدبہ سے، یعنی وہ جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، دسترخوان کے ارد گرد جو ہے سارے لوگ جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہاں بھی ایسے ہی ہے، یعنی جو شخص ادب کرتا ہے تو سارے لوگ اس کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اس کی خوبی کی وجہ سے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں امام الانبیاء ہیں، آپ تو بہت ساری صفات کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا مقام عالی جو ہے بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق کا مالک بنا ہے۔ تو بعض مفسر یہ تفسیر کرتے ہیں علی ادب عظیم، آپ ادب کے اعلیٰ مقام پر جو ہے فائز ہیں۔
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے ادب کو عام کرنے کا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حضرت علی اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَدِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ کہ اے ایمان والو اپنے اندر بھی ادب لاؤ اور اپنی اولاد کو تعلیم بھی دو، تعلیم سے پہلے ادب سکھاؤ، ادب بھی جو ہے وہ تمہارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اور یہی اللہ نے مثال بیان فرمایا، قُلْ عِبَادِيَ الَّذِي يَقُولُ الَّتِي ہِیَ أَحْسَنُ، آپ فرما دیں میرے ان بندوں سے جو کیا ہیں ادب والے ہیں، یعنی جن کے فعل میں جو ہے ادب ہے یا قول میں ادب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اپنا جو ہے وہ عاجزی دکھائیں اس شخص کی جو آپ کی پیروی کر رہا ہے ایمان والوں میں سے، یعنی ان سے بھی جو ہے بڑے اچھے انداز سے جو ہے پیش آنا ہے۔ تو ادب کے بہت سارے معنی ہیں جو علماء نے جو ہے بیان کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے بہت بڑی خوبیوں کا حامل ہے۔ اور ادب سکھانے کے لیے جو ہے سزا کا بھی اسلام کا تصور ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر کا دروازہ ہے وہاں جو ہے کوڑا یعنی وہ ڈنڈا جو ہے لٹکا کے رکھیں تاکہ گھر کے افراد، خاص کر یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے اندر بگاڑ نہ ہے، ابھی سے ان کی تربیت کریں، ادب سکھائیں۔ یہ با ادب ہوں گے تو پھر ایسی ایسی چیزیں حاصل کریں گے جس کا انسان جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں آداب کے حوالے سے۔ امام بخاری کی جو ہے ادب المفرد ہے، اس میں اسی بات کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ادب کس چیز کا نام ہے؟ دنیاوی اور دین اور دنیا کا ادب یا اخروی ادب۔ اور بھی علماء نے کتابیں جو ہے اس بارے لکھی اور باقاعدگی سے جو احادیث کی کتب ہیں انہوں نے عنوانات دیے ہیں، کہیں ہے جو ہے وہ رقائق کے نام سے، کہیں آداب کے نام سے، مختلف جو ہے وہ ذکر کیے ہیں کہ یہ آداب ہیں جو انسان کے لیے ضروری اور لازم ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت تعلیمات ہیں ادب کے حوالے سے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادب جو ہے نبوت کے 25ویں حصے میں سے جو ہے ایک حصہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے ہمیں ملتی ہیں۔ تو حضرات گرامی، ادب جو ہے یہ ضروری چیز ہے، ادب کے بغیر جو ہے انسان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ حدیث کی فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجورهم مرتين، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ثواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرماتا ہے، یعنی دگنا ان کے لیے ثواب ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک کیا فرمایا، ورجل كانت له امة فأدبها واحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کی کوئی ملازمہ ہے، لونڈی ہے، پہلے لونڈی ہوا کرتی تھی، تو فرمایا اس لونڈی کی حالانکہ خادمہ ہے، ماتحت ہے، پھر بھی جو ہے اسے ادب سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھا ادب سکھاتا ہے، اس کے بعد آزاد کر دیتا ہے، آزاد کرنے کے بعد پھر اسے شادی کر لیتا ہے کیونکہ اب تربیت یافتہ ہو گئی، ادب والی سلیقے والی ہو گئی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو لونڈی کو ادب سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے جو ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میری شادی ہوئی، شادی کے بعد میں نبی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا تم نے شادی کی ہے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے شادی، آپ نے فرمایا کنواری ہے یا جو ہے بیوہ ہے، یعنی طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے بیوہ سے شادی کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تاکہ تم مجھ سے خوش ہوتے، تم مجھ سے کھیلتے ہو، تم سے کھیلتی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں میرے والد گرامی جو ہے فوت ہو گئے ہیں اور میری بہنیں ہیں، تو میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ میں ان کی ہم عمر یعنی کنواری سے شادی کروں، میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو زیادہ عمر والی ہے، اور پھر یہ ہے میری ان بہنوں کا خیال کرے گی، انہیں ادب سکھائے گی، انہیں تربیت دے گی، ان کے حالات کا خیال رکھے گی۔ تو گویا کہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے جو گھر کے افراد کو جو ہے اچھی ان کی تربیت جو ہے وہ کر سکے۔ اسی طرح ہمیں دیکھتے ہیں بہت سارے اسلاف کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن وہاب فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک علیہ رحمہ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم ان کے بیٹھ کر کے ادب جو ہے وہ سیکھتے تھے، یعنی علم تو سیکھتے ہی تھے، علم سیکھنے والے کام ہوتے تھے ادب، کہ وہ کس انداز سے جو ہے وہ حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ان کی صحبت کیا ہے، کیا کہ یعنی ادب سیکھنے کے لیے جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی محفل میں جو ہے 5000 کے قریب جو ہے دین سیکھنے والے لوگ ہوتے، طالب دین ہوتے تھے، اور جو حدیث لکھتے تھے یعنی حدیث پڑھنے والے، حدیث سیکھنے والوں کی تعداد صرف 5 ہوا کرتی تھی۔ تو گویا کہ 4500 جو ہے مال اس لیے حاضر ہوتے تھے تاکہ یہاں سے ہمیں جو ہے ادب ملے گا۔ امام مالک علیہ رحمہ جیسے جو بیٹھتے بھی مسجد نبوی میں ہوں،
اس جگہ پر بیٹھ ادب والی جگہ پر ویسے ہی بیٹھتے اور ویسے ہی خود باداب ہوتے تھے جب حدیث پڑھاتے تھے. تو کوئی بھی حدیث سیکھنے کے لیے آتا تو پہلے آپ پوچھتے تھے آپ حدیث سیکھنا چاہتے ہیں یا فقہ مسئلہ. اگر وہ کہتا میں نے حدیث پوچھنی ہے تو جاتے غسل کرتے, صحیح طریقے غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنتے یا دھلے ہوئے خوشبو لگاتے معطر ہو کر کے پورے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے. تو ان کے اندر ادب جو ہے وہ تو اعلیٰ درجے کا تھا. اسی وجہ سے جو ہے 4,500 لوگ جو ہے ان کی صحبت میں اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ ادب جو ہے وہ سیکھ سکیں. 500 ایسے تھے جو حدیث لیا کرتے تھے. یہی فرمایا گیا ہے کہ امام محمد حنبل کی صحبت میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے علم کم سیکھتے ہیں اور ادب جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. دیکھتے تھے پورے وقار کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, پورے ادب کے ساتھ جو ہے بیٹھا کرتے تھے. تو حضرات گرامی آپ کے اس کے حوالے سے جو ہے بکثرت احادیث جو ہے بہت سارے واقعات جو ہے ملیں گے. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے عبید اللہ بن عمر کی صحبت میں بیٹھے تو کچھ چیزیں انہوں نے ہماری دیکھی جو انہیں پسند نہ آئیں. فرمایا یہ کیا لوگ ہو بھی, تم حدیث سیکھ رہے ہو اور کیسے کیسے کام جو ہے کر رہے ہو, حدیث کے آداب ہیں تمہارے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ قطعی نظر. فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے عمر بھی بیٹھے ہوتے نا, یعنی میرے والد گرامی جو ہے اگر یہاں موجود ہوتے تمہاری حالت کو دیکھ لیتے تو فرمایا تمہیں جو ہے مارتے, سزائیں دیتے, ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور کوڑے مارتے کہ تم جو ہے دین سیکھنے کے لیے, حدیث سیکھنے کے لیے تمہارے اندر کوئی ادب بھی نہیں ہے, اتنی ساری جو ہے تمہارے اندر جو ہے وہ کمزوریاں جو ہے پائی گئی ہیں. تو وہی امام مالک کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس انداز سے جو ہے وہ خود فرمایا امام مالک کہ میری والدہ جو ہے نا, یعنی یہ تربیت جو عام طور پر ادب والی تربیت جو ہے یہ گھر سے ملتی ہے یعنی کہ کہیں سے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں دین سیکھنے کے لیے جاتا تو میری والدہ جو ہے مجھے امامہ پہناتی اور پھر جو ہے بتاتی کہ مالک تم جا رہے ہو کس اپنے استاد کے پاس, تو ان کے پاس جو ہے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے, انتہائی ادب پہلے سیکھنا ہے, ادب پہلا کرنا ہے, علم سے پہلے ادب ہے. جب ادب آ جائے گا تو علم جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آ جائے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنا عرصہ جو ہے وہ عالم دین کے پاس رہے, 20 سال رہے, تو 3 سال ہم نے جو ہے وہ ادب سیکھا اور 17 سال جو ہے وہ علم سیکھا. تو کاش ہم جو ہے وہ سارا کا سارا وقت جو ہے وہ ادب سیکھنے میں ہی گزار دیتے, کیونکہ ادب کی وجہ سے علم خود بخود آ جاتا ہے, لیکن علم کی وجہ سے ادب نہیں آتا. علم کی وجہ سے برتری آتی ہے, تکبر آتا ہے, غرور آتا ہے, میں عالم, میں شیخ, میں بہت بڑی شخصیت. تو جب میں والا لفظ آ جائے, یعنی جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, تو پھر وہ علم جو ہے وہ شیطان کی راہ دکھاتا ہے, رحمان کا راستہ نہیں دکھاتا. اگر ادب ہو, تھوڑا علم ہی کیوں نہ ہو, وہ ادب جو ہے انسان کو رحمان کا راستہ دکھاتا ہے, جنت کا راستہ دکھاتا ہے, اہل اللہ کا راستہ دکھاتا ہے, کامیابی و کامرانی کا راستہ دکھاتا ہے, نہ کہ شیطان گمراہی اور دوزخ کا راستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.